اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی صدق اللہ العظیم۔ السلام علیکم ناظرین، شہزادہ شوکت پروگرام صنعت و معیشت میں آپ کے ساتھ۔ ملت اسلامیہ ایک ایسا رہنما ڈھونڈ رہی ہے جو اس کو دوبارہ ڈگر پہ لے آئے، راستے پہ لے آئے، سیدھے راستے پہ لے آئے۔ کیا اس میں کوئی کامیابی ہوئی پچھلے 100 سالوں میں؟ اس میں کتنی کامیابی ہو سکتی ہے؟ کیونکہ یہ جنگ معیشت کی جنگ ہے۔ معیشت میں سب سے امپورٹنٹ ایلیمنٹ ہے فراوانی، چاہے وہ ایک غریب سے غریب آدمی ہو۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور، سینس آف ریسپانسبلٹی یہ ہے کہ دریا کے کنارے، دریائے فرات کے کنارے ایک جانور، ایک کتا بھی اگر بھوکا ہے نا تو ان کی ذمہ داری ہے۔ یہ سچویشن ہے ذمہ داری کی۔ اور ہم پاکستان میں یا مسلم امہ میں کیا کوئی ایسا رہنما ہے جو اپنے ملک میں کسی انسان کے بارے میں اتنی سینس آف ریسپانسبلٹی رکھے کہ میری رعایا میں کوئی انسان بھوکا نہ ہو؟ خودکشیاں ہوتی ہیں، غربت کی لکیر سے نیچے 12 کروڑ تو صرف پاکستان میں ہیں، 22 کروڑ غریب لوگ ہیں پاکستان میں۔ نوجوان نسل رہنما کی تلاش میں ہے، کبھی کسی کو رہنما بناتی ہے۔ بھٹو دور میں جوانوں نے بھٹو صاحب کو رہنما مان لیا، پھر جب وہ ایکسپوز ہوئے تو نظام مسوا تحریک چلی، اس کے بعد پھر ایک ضیاء الحق صاحب آئے، سمجھا سوچا عوام نے کہ یہ رہنما بنے گا، پھر دوبارہ دیکھیں بے نظیر نواز شریف، اور اس کے بعد ایک شٹل کاک بیڈمنٹن کھیل رہے ہیں آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ۔ لیکن ایک غریب آدمی غریب سے غریب تر ہوتا گیا۔ وہ کبھی 1960 میں 30 ارب روپے کا قرض تھا، وہ بڑھ کے 95,000 ارب آج ہو گیا، لیکن جو ڈپارٹمنٹ اس کے ریسپانسبل ہیں ان سے کوئی سوال تک نہیں کر سکتا۔ ایک چھوٹا سا قانون، ایک ہیلمٹ نہیں پہننا ایک غریب آدمی نے، اور وہ لیجٹیمیٹ سپیڈ کے ساتھ آسانی سے جا رہا ہے، کوئی وائلیشن نہیں کر رہا، لیکن اس کے اوپر ایف آئی آر ہو سکتی ہے۔ لیکن جس نے اس ملک کو اس دلدل میں پہنچا دیا اس پہ ایف آئی آر نہیں ہو سکتی۔ اس طرح کے قوانوں پوری دنیا مسلم امہ معاشی جنگ اگر ہم نے جیت لی تو ہم ترقی کر جائیں گے اور راستے پہ چڑھ۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم وہ پیغام جو اللہ اور اس کے رسول کا اس کو مانیں۔ اللہ کی عبادت کرنی ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنی ہے، اور خدمت خلق کرنی ہے، جو اللہ کی مخلوق ہے اس کی خدمت کرنی ہے۔ یہ ہمارا قانون، اسلامی اکنامک سسٹم اسی 3 چیزوں کے اگینسٹ، اسی 3 چیزوں کے آگے پیچھے ہے۔ اگر ہم اللہ کے ساتھ جنگ میں ہیں تو ہم معاشی جنگ نہیں جیت سکتے۔ آئی ایم ایف کی رپورٹ دیکھ لیجئے۔ گورنمنٹ آف پاکستان نے آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک کے 15 دوستوں کو اپوائنٹ کیا کہ ہمیں چاہیے کہ ہم دیکھیں کہ ہمارے ملک کا مسئلہ کیا ہے۔ انہوں نے جو مین مسئلہ بتایا کرپشن، اور 15 دوستوں میں 5-7 اکانومسٹ ہیں، 5-4 اسٹریٹجسٹ ہیں، فائنینشل اسٹریٹجسٹ، اور 5-6 لائر ہیں، اور جو ہیڈ کر رہے ہیں وہ امریکن سٹیزن ہیں، اور جو ہیڈ کر رہے ہیں وہ ہیں ایک لائر اور گورننس اسپیشلسٹ۔ ان سب کی رپورٹ ورلڈ بینک کے دوست ہیں، آئی ایم ایف کے دوست ہیں، جو آئی ایم ایف نے ایشو کی، سٹیٹ بتایا کہ کرپشن ہے اور مینیج کرپشن ہے۔ ہم نے لاسٹ پروگرام منصور آفریدی صاحب کے پاس کیا تھا، ان کو آج ہم نے پھر دعوت دی ہے، ہمارے مہمان ہیں منصور آفریدی۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام سر۔ وعلیکم سر، یہ تمہید باندھی کہ اسلامک اکنامک سسٹم، اللہ کے ساتھ جنگ، اور ہم آپس میں جو جنگ کر رہے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ گریبان ہوئے ہیں، دستوں گریبان ہو رہے ہیں، لیکن معیشت کی طرف ہمارا کوئی جانی۔ آئی ایم ایف نے ہمیں ہیلپ آؤٹ کیا ہے کہ سر یہ پرابلم ہے، ہم ان کی پرابلم کو دیکھ رہے ہیں۔ تو اب ہمارے لیے سب سے امپورٹنٹ ہے کہ کیا ہم، منسٹری آف فائنانس نے اسپیشل ریکویسٹ کی ہے کہ ہمیں بتائیں اب اس رپورٹ کا ہم کوئی فائدہ اٹھائیں گے؟ شکریہ شہزادہ عمران صاحب ونس اگین مجھے اپنے چینل پہ بنانے کا اور ناظرین سے اپنا فیڈ بیک شیئر کرنے کا۔ جس طرح آپ نے بڑا تفصیلاً بتایا کہ آئی ایم ایف کے
جو 15 رکنی کمیٹی بنی تھی اور اس پہ جو پاکستان کی ایک قسم کی اکانومی کی سرجری کی انہوں نے کہ کیا مسائل ہیں، ایشوز ہیں، تو وہی جو کہ سالہ سال ہم سنتے ہیں اور ہم پڑھتے ہیں، کرپشن کی داستانیں نکل آئیں، اور کرپشن کی داستانیں بھی ایسی کرپشن والی نہیں جو نیچے ایک پٹواری یا ایس ایچ او کرتا ہے، جو نیچے ٹریفک کا صفائی کرتا ہے، یا کوئی نیچے لیول پہ کرپشن ہوتی ہے کام شام یا فائل نکالنے کی۔ کرپشن بھی مینجڈ کرپشن، یعنی اپنے یاروں دوستوں کو نوازنا، ادارہ جاتی لیول پہ جا کے کرپشن کرنا، ادارہ جاتی لیول پہ اگر پرائیویٹائزیشن کرنی ہے اس میں کرپشن کرنا، ادارہ جاتی لیول پہ اگر اس میں سٹاف کی کمی ہے تو اپنے بندوں کو بھرتی کرانا، اگر ایک بندہ کسی کام کے لیے چاہیے تو آپ 10 بندے بھرتی کرا دیتے ہیں، ایک بندہ کام تو چلو پھر بھی نہیں ہوگا، کام تو ادھر ہی پڑا رہے گا، 10 بندے آپ اپنی خدمت پہ معمور کر دیں گے، یہ والی کرپشنز ہیں۔ اور پھر آپ کو کک بیکس، کمیشن، وہ تو ہر جگہ رپورٹ ہوتی ہیں۔ تو ایشو تو یہ ہے کہ ان چیزوں پہ عمل کیا جائے۔ اب دیکھیں نا، سب سے بڑے جب بھی آئی ایم ایف کی کوئی رپورٹ آتی ہے تو وہ پہلے ہی تنقید کرتے ہیں کہ آپ جا کے ایف بی آر پہ ریفارم کریں، اور ایف بی آر میں کتنی ریفارمز انیشیٹ ہوئی آپ کے سامنے۔ سافٹ ویئر بھی لگانا تھا، وہ سافٹ ویئر ابھی تک پورا کام نہیں کر پایا۔ وہ اس میں سے ایک تھے کمشنر ایف بی آر عاشر عظیم، اگر آپ کو یاد ہو، انہوں نے ایک دعا ڈرامہ بھی بنایا تھا، اور وہ خود انہوں نے جب خود داستان سنائی، جب یہی تو مسئلہ ہے نا، ٹرانسپیرنسی نہیں، یہاں سے کہانی سنتے ہیں کچھ اور لگ رہا ہوتا ہے، جو اس میں بندہ انوالو ہوتا ہے وہ کچھ اور رکھتا ہے۔ تو مجھے ان کے بعد میں بھی وزن لگا، اس نے کہا کہ مجھے قربانی کا بکرا بنایا گیا، ساری کرپشن تو ہو گئی تھی، پھر وہ سافٹ ویئر وہ انسٹال نہیں ہونا تھا، اور ایف بی آر نے $1 ملین پیمنٹ کر دی تھی کہ وہ کرپشن جا کے وہ جو سافٹ ویئر ہے وہ انسٹال ہو، پھر وہ ہوا نہیں، تو اس کو تو مجھے قربانی، اور مجھے ان کی بات اس لیے صحیح لگتی ہے کیونکہ انہوں نے کہا کہ میں نے استعفیٰ نہیں دیا اس وقت تک، نہ میں ملک سے بھاگا، میں نے اپنا کیس لڑا، میں نے اپنا کیس ہائی کورٹ میں بھی لڑا، سپریم کورٹ میں بھی لڑا، ایف بی آر میں بھی لڑا، اور میں ری انسٹیٹ ہو گیا۔ مجھے اس بات پہ ان کو میرے دل میں بڑی عزت بڑھی، اور کہتے جس دن میں ری انسٹیٹ ہوا اور مجھے چٹھی ملی کہ آپ اپنی نوکری پہ آئیں اور اپنی سیٹ جوائن کریں، میں گیا اسی دن دفتر اور میں نے استعفیٰ دے دیا، اور میں کینیڈا چلا گیا، اور اب وہ کینیڈا میں آپ کو پتہ ہے ٹرک چلاتے ہیں۔ تو یہ تو ہمارا حال ہے کہ اتنا ٹیلنٹڈ ریسورس کو ہم قربانی کا بکرا بنا کے پھر اس کو میں ایڈ کرتا ہوں۔ آپ نے بات کی تھوڑی سی پرانی ہوگی، میں آپ کو ریسنٹ بات بتاتا ہوں، اس کے بعد کے واقعات یہ تھے۔ اس وقت ملین ڈالر کی کرپشن تھی کہ $150 ملین جو اس وقت 9 ارب روپے تقریباً بندے تھے، وہ ہم نے قرض لے لیا منسٹری آف فائنانس نے، اور ایف بی آر کو کہا گیا کہ یہ قرض لیں۔ ایک ممبر آڈٹ اس وقت ایف بی آر کے تھے، چیئرمین بھی تھے، یوسف صاحب شاید ان کا نام تھا، انہوں نے بڑا رکاوٹ ڈالی منسٹر صاحب کے سامنے، ریکویسٹ کی کہ جناب ہمیں یہ 9 بلین روپے نہیں چاہیے، کہ جی نہیں، آپ کو یہ $150 ملین کا لون ایکسیپٹ کرنا ہے، اور وہ انہوں نے لون ایکسیپٹ کرایا گیا، لون ریسیو ہوا۔ اس کے بعد اس کس مد میں ریسیو ہوا تھا کہ جی ٹریننگ ہوگی، ایف بی آر سٹاف ریفارمز کے لیے ان کو باہر کے ملک لے جایا جائے گا، انگلینڈ یا یورپ، اور ان کے ٹورز ہوں گے، اور ان کو اسپیسیفک ایک اسکل ڈیولپمنٹ کی جائے گی۔ تو کہتے ہیں جی کین یو بلیو، ہم سینئر چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ اور ہم پوری سینئر ٹیمیں زبردستی ہمیں انگلینڈ لے کے جایا گیا، تو وہاں جو ہمیں لیکچر دینے کے لیے لڑکی آ رہی ہے اس کی عمر ہارڈلی 23 یا 24 سال کی ہوگی، وہ کہتی تھی جی ہاں جی میں آئی ایم ہیئر ٹو گیو اے لیکچر آن سیل ٹیکس، واٹ از ویٹ اور سیل ٹیکس اور ہاؤ اٹ ورکس۔ تو انہوں نے کہا جی ہمیں تو سب پتہ ہے، کہتے جی پتہ ہے، چلے جاب ڈن، اگر آپ کو پتہ ہے تو آپ تو واقعی سینئر لوگ ہیں، آپ کو پتہ ہے تو میری ضرورت نہیں ہے۔ کہتے جی اس طرح کی ٹریننگ سیشن ہوئے اور $150 ملین واپس چلے گئے، اس کے اوپر آج بھی ہم سود دے رہے ہیں۔ وہ $150 ملین جو آئے تھے وہ کنسلٹنسی فی میں واپس چلے گئے، لیکن آج بھی اس کے اوپر ہم قرض دے رہے ہیں، کیونکہ میں نے آپ کو پہلے بتایا پریمبل میں کہ 30 ارب قرض بڑھ کے 95,000 ارب کیسے ہو گیا۔ وہ اس طرح ابھی جو آئی ایم ایف نے یہ کہا ہے کہ ہم آپ کو دے رہے ہیں 92 ریکمنڈیشنز، 15 پرائیورٹیز ہیں جس میں ایف بی آر ون آف دا، تو 423 پیراگراف کے اس ڈاکومنٹ میں 92 ریکمنڈیشنز ہیں۔ کیا منسٹری آف فائنانس
پرائم منسٹر صاحب یہ 92 ریکمنڈیشن کو کوئی ویٹ دیں گے؟ میرا نہیں خیال، پرسنل خیال آپ کا؟ ہاں کیونکہ یہ تو آئی ایم ایف کی ریکمنڈیشن ہے 92، ان کے پاس چلو ٹولز بھی ہے، وہ لون روک دیں گے، اور باقی صاحب ہمارے اپنے آڈیٹر جنرل کے رپورٹس جو آئی ہیں اور جو قائمہ کمیٹی کے پاس پڑی ہے، آپ کو پتہ ہے اس میں سے کتنے آبزرویشنز ہیں جو کرپشن سے اور جو لیکیج آف انکم 15,000 ہے، اور 15,000 میں اب تک 50 ایڈریس ہوئی ہیں۔ آپ اندازہ لگائیں، جو آپ کا اپنا ای جی پی آر ہے جس کا کام ہے کہ لیکیجز آف انکم کا پڑھنا، وہ رپورٹ دیتا ہے اور اس نے آپ نے بنایا، اور اگر آپ نے نہیں کرنا ہے اس کا، چلو یہ تو آئی ایم ایف آپ نے لون لینا ہے نا، اگر آپ نے نہیں کرنا ہے تو اے جی پی آر کو بند کر دیں، کم از کم تنخواہیں تو بند ہو جائیں جان گی۔ تو چھوٹے گی نا، مطلب اتنا بڑا ڈپارٹمنٹ ہے، بہت بڑا ڈپارٹمنٹ، اس میں اور اس لوگ کا ہیں۔ ایک تھریٹ ہے، اس پہ بہت ٹائم ضائع ہوتا ہے۔ میں ایک کنسلٹنٹ تھا ایک کمپنی کا، تو اس میں جو ادھر سے جو دوست آتے تھے وہ پورا مینجمنٹ کو اوپر سے نیچے کر دیتے تھے کہ 90% ٹائم مینجمنٹ کا ان کی فائلوں کو، ان کی آبزرویشن کو ایڈریس کرنے کے لگ جاتا تھا، جو کچھ ریلیونٹ تھیں اور بہت ساری نان ریلیونٹ ایشوز تھے۔ تو اس میں سے جو آپ نے اس سے پہلے بات کی، وہ ایک بات کی کہ جی آئی ایم ایف نے جو 92 ریکمنڈیشنز دی ہیں، ہماری گورنمنٹ اس کی طرف نہیں جائے گی۔ اس کی مین وجہ کہ ہم نے اپنی 15,000، تو ہماری جو 50,000 کی ہیں آپ نے، ہاں جی 50,000 آبزرویشن جو ہماری اپنی اے جی آفس کی ہیں وہ ہم نے ایڈریس نہیں کی، تو 92 کی سر دیکھیں $1.2 بلین کا لون سانکشن ہو رہا ہے، شاید یا ہو گیا رات کو یا آج ہونا ہے، آج ہونا ہے۔ اب وہ کیوں جو $7 بلین کی فیسلٹی ہم نے ان سے اویل کی ہے 2033 تک 35 تک کی، جو ہم نے، کیونکہ ان کو اندازہ ہے کہ ہمیں کتنا چاہیے زندگی کے لیے۔ اگر میں وینٹیلیٹر پہ ہوں اور مجھے زندہ رکھنا ہے تو ان کو پتا ہے، کیونکہ وہ فائنینشیل اکانومسٹ ان کے ٹاپ نے، ان کو پتا ہے کہ کتنا پمپ ان کریں گے تو یہ ہم سروائیو کر جائیں گے۔ تو $1.2 بلین، $7 بلین، $6 بلین کی فیسلٹی میں سے ہمیں زندگی کے لیے چاہیے، لیکن اس کے بعد جو ہمارا لون کا لیول ہوگا، آج 95,000 ارب ہے، تو شاید اگلے 3 سالوں میں یہ 1,80,000 ارب کے قریب پہنچا ہوا ہو۔ تو ریکمنڈیشنز کے لیے میری اور آپ کی ڈیوٹی کیا ہے؟ بالکل آپ نے صحیح فرمایا۔ ایک تو دیکھیں نا، اس سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ آپ نے خود ذکر کیا $1.2 بلین۔ آپ دیکھیں نا کتنی ایز اے قوم باعث شرم کی بات ہے۔ 1.2 بلین آج بھی آپ نیو یارک اسٹاک ایکسچینج، ٹوکیو اسٹاک ایکسچینج، شنگھائی اسٹاک ایکسچینج، اور زیادہ دور نہ جائے ممبئی اسٹاک ایکسچینج، آج بھی انہی کے اسٹاک ایکسچینج میں ایک ایک بندے کی نیٹ ورتھ $2 سے $2.5 ارب پر ڈے بڑھ رہی ہے، پر ڈے۔ یعنی اگر آج آپ اٹھائیں گے تو جو بل گیٹس ہے یا جو ایلن مسک ہے یا جو امبانی ہے یا اڈانی ہے، ان کی نیٹ ورتھ آج $1 بلین یا 2۔ میں جا کے دوسرے تیسرے دن دیکھتا ہوں یہ ان کمپنیز کی جو ایک جوائنٹ ویب سائٹ ہے دنیا کی جس میں ٹریکنگ ہوتی، وہ پر ڈے کے حساب سے $1.5-2 ارب بڑھتی ہے، اور ہم جو ہے پورا ملک چلانے کے لیے آئی ایم ایف کے پاس جا کے ناک رگڑ رہے ہیں۔ پہلے تو یہ شرم کی بات ہے، اور میں نے کل دیکھا میڈیا تو ایک جشن کا سما تھا کہ $1.2 ارب آئی ایم ایف لون منظور کرنے والے۔ $1.2 بلین کی حیثیت ہی پہلے کیا ہے؟ وہ تو ایک انڈیویجول کے پاس ہے، وہ تو چیک کاٹ کے آپ کو ایک انڈیویجول دے سکتا ہے۔ آئی ایم ایف تو بہت بڑا بینک ہے۔ وہ کیوں ہے؟ کیونکہ ہماری اپنے مسائل، ہمارے اپنے کام ایسے ہیں کہ ہم کوڑی کوڑی کے، اردو میں کہتے نہیں کوڑی کوڑی کے محتاج ہو گئے، وہ ہم کوڑی کوڑی کے محتاج ہو گئے۔ چپتا سا سوال ہے، اگر آپ بینک ہیں اور میں نے اندر اتنے فلاز ہیں کہ آپ نے یہ کچھ 400-500 پیراگرافز لکھ دیے میرے اوپر اور 92 ریکمنڈیشن دے دیں، تو پھر بھی آپ مجھے $1.2 بلین لون دے رہے ہیں؟ بات آپ کی 100% صحیح ہے، لیکن آپ نے کہا اگر آپ بینک ہے پراپر، ہاں جی، اگر آپ کسی جیو اسٹریٹجک کے آرمز لینتھ ہیں، جیو اسٹریٹجک جو دنیا میں جیو اسٹریٹجی، دیکھیں نا دنیا میں جیو اسٹریٹجی کے علاوہ کچھ نہیں ہوتا، کچھ نہیں ہوتا، کچھ نہیں ہوتا، وہ آپ نے دیکھا، اور یہ ابھی نہیں ہے سر۔ جیو اسٹریٹجک لوکیشن اور جیو اسٹریٹجک پالیسی پوزیشننگ، یہ اس کے علاوہ یہ چنگیز خان کے زمانے سے، اشوکا کے زمانے سے، پرانے زمانوں سے، تو اگر ان کو یہ پتا ہے کہ یہ 25 کروڑ کا ملک ہے جو آئی ایم ایف کو چلانے والے، میں ان کی بات کروں، آئی ایم ایف تو ایک بینک ہے نا وہ، اور انہوں نے دیکھا کہ افغانستان کی ڈسپلیسمنٹ سے ہمیں اتنا مسئلہ ہوا کہ کل بھی امریکہ میں ایک دہشت گرد پکڑا گیا، وائٹ ہاؤس پہ جا کے اس نے بمباری کی،
وائٹ ہاؤس میں جا کے اس نے جو سیکیورٹی گارڈز ہیں ڈونلڈ ٹرمپ کے پرسنل، اس کو جا کے گولیاں ماری، مر گئے اس میں۔ تو آج بھی امریکہ اس کا بھگت رہے افغانستان کا، آج بھی سیریا، یورپ اور امریکہ جو ایک ہی بندہ کوئی سیرین گاڑی لے کے دوڑتا ہے اور کراؤڈ پہ چلا جاتا ہے اور بندے مار جائے۔ ان کو پتہ ہے کہ 25 کروڑ کا ملک ہے، اچھا تو انہوں نے ہونا نہیں ہے کبھی بھی، نہ انہوں نے کوریا بننا ہے، نہ جاپان بننا ہے، نہ چین بننا ہے، کوئی نہیں بننا، لیکن کم از کم یہ سیریا نہ بن جائے افغانستان۔ وہ کہتے ہیں چلو جیسا بھی ہے لون دیتے رہو ان کو، تاکہ ان کی سپون فیڈنگ ہوتی رہے۔ وہی جو آپ نے بڑے اچھے الفاظ استعمال کیے کہ وہ آئی سی یو میں لیٹا رہے، اس کی ڈیتھ نہ ہو جائے، کیونکہ ڈیتھ ہوگی تو پھر دیکھیں نا، اگر افغانستان کی آبادی بمشکل 2-2.5 کروڑ ہے، سیریا کی بھی 2-3 کروڑ ہے، انہوں نے دنیا کو آگے لگایا ہوا ہے، ان لوگوں نے آپ کے سامنے روز رپورٹڈ ہوتی ہیں، ویسٹ میں دھماکہ ہو گیا، فلاں جگہ، آئسس کی اور جو القاعدہ کے سب سے زیادہ وہ انہی ریجن سے مل رہے ہیں، باقی تو دبئی کا کوئی شیخ نہیں جائے گا نا، آپ کو پتہ ہے بم پھاڑنے، سعودی عرب کا بھی کوئی نہیں جائے گا، جو ویل آف ہے وہ کیوں جائیں گے؟ تو جہاں پہ غریبی ہوگی، مس گورننس ہوگی، وہ پتہ ہے کہ تو 25 کروڑ کی آبادی ہے، 25 کروڑ دنیا کا چوتھا بڑا ملک ہے۔ اگر یہ انسٹیبل ہو گیا، اور یہ صرف میں ویسٹ کی بات نہیں کر رہا ہوں، یہ چین اور ہندوستان کی بھی یہی پالیسی ہے، ہندوستان آپ کا دشمن ہے، لیکن وہ کبھی نہیں چاہے گا کہ آپ افغانستان بن جائے۔ ہمیں کیوں ریپرکشنز برداشت کرنی پڑ رہی ہے آج سے تقریباً 30 سالوں سے؟ کیونکہ ہمارا نیبر افغانستان ہے، افغانستان کی وجہ سے یہاں کرائمز بھی ہو گئے، افغانستان کی وجہ سے یہاں خودکش دھماکے بھی ہو رہے ہیں، افغانستان کی وجہ سے سمگلنگ بھی ہے، افغانستان کی وجہ سے ہمارا پاسپورٹ بھی خراب ہو گیا، جو افغانی پاکستانی پاسپورٹ یوز کر کے باہر جا رہے ہیں اس کی وجہ۔ تو ہم کس کا کاسٹ پے کر رہے ہیں؟ ہم افغانستان کی۔ ہمارے اپنے مسائل ہو سکتا ہے کم ہو، لیکن ہم افغانستان کا کاسٹ۔ تو ہندوستان اور چین بھی یہ سوچتے ہیں، ان کی جو ڈاکٹرائن ہے کہ ہمارے نیبر میں کوئی ایسا ملک بن گیا جیسے افغانستان ہے تو ہماری اپنی لا اینڈ آرڈر اسٹیک ہو جائے گی۔ دیکھو ان کے پاس تو ہمارے پھر بارڈر ہے نا، اور بارڈر کو آپ نہیں روک سکتے۔ دنیا میں وہ امریکہ نے سپر پاور ہے، میکسیکو میں بارڈر بند کرنے کی کوشش کی، ٹرمپ بھی آیا، پہلا دور لگا، ابھی بھی نہیں روک رہا، اب وہ کہہ رہے ہیں ہم نے لڑائی لڑنی ہے ان سے۔ تو بارڈر کو تو، ہیومن ٹریفکنگ کو تو آپ روک ہی نہیں سکتے۔ گجرات سے ہم گئے تھے، آپ کو میں نے شاید ذکر کیا تھا، باکو چکر لگائے، تو گجرات کے ہمارے ایک صاحب تھے، وہ واپسی پہ ہم آئے گروپ میں تھے، وہ ادھر رک گئے، وہ چلے گئے، وہ باکو سے پھر جرمنی کی طرف چلے گئے، کوچ کر گئے، 70 لاکھ روپے انہوں نے دیے تھے۔ تو ہیومن ٹریفکنگ کو تو آپ نہیں روک سکتے۔ تو یہ جو آپ کا سوال ہے بڑا ویلڈ سوال ہے کہ پھر کیوں اتنے گیپس کر کے بھی پھر بھی ہمیں ہر دفعہ لون دے دیتے ہیں۔ ایک آئی ایم ایف ہے جو ہمیں لون، دیکھیں نا، ہمیں انویسٹمنٹ کوئی نہیں دیتے۔ آپ کو یاد ہے کہ 2 سال پہلے بڑا دھوم مچا تھا کہ سعودی عرب کوئی بڑی ریفائنری لگنے والی تھی، ISIFC پرفارمنس دے رہی ہے، اور وہ ریفائنری لگنے والی تھی گوادر میں۔ 2 سال ہو گئے، اس کی سنگ بنیاد تو بڑی بات ہے، کوئی اپروول بھی، نوٹ بھی نہیں آیا کہ بھئی فیکٹری لگنی، وہ نہیں لگ رہی، انویسٹمنٹ نہیں لگ رہی۔ آپ کے یہاں آئی ایم ایف آپ کو لون دے دیتا ہے، آئی ایم ایف کے لون کے پیچھے صرف اور صرف جیو اسٹریٹجک آبجیکٹیوز ہیں، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے۔ بہت شکریہ ناظرین۔ جیو اسٹریٹجک ڈیسیژنز ہیں آئی ایم ایف کے کہ پاکستان کو کس طرح ان کے انڈر، ان کی پالیسیز میں غلام رکھنا ہے، اسی لیے وہ $1.2 بلین ہمیں دے رہے ہیں۔ وقت ہوا ایک بریک کا، بریک کے بعد دوبارہ ملیں۔ ویلکم بیک ناظرین، شہزادہ شوکت پروگرام صنعت و معیشت میں آپ کے ساتھ منصور آفریدی صاحب ہمارے مہمان ہیں۔ منصور صاحب، بریک پہ جانے سے پہلے آپ افغانستان اور پاکستان کے متعلق تھوڑی سی آپ نے بات کی کہ افغانستان اور پاکستان، ہم تو مسلمان ملک ہیں دونوں، ہمیں بھائی بھائی ہونا چاہیے۔ ہمارے ہاں جو دیوبند طبقہ ہے وہ بھرپور طریقے سے تبلیغ کرتا ہے، میں کہا لاکھوں لوگ اکٹھے ہوتے ہیں رائے ونڈ میں، اور پورے پاکستان سے اور افغانستان سے لوگ آتے ہیں، محبت کی بات کرتے ہیں، دین کی بات کرتے ہیں، تبلیغ کی بات کرتے ہیں، لیکن پھر بھی یہ دوریاں کیوں؟ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے ملک میں ہماری بیوروکریسی ہو، آرمی ہو، یا یو ایس کی جو کلنٹن صاحب کی وائف تھی، کیا نام تھا ان کا، وہ خود کہتی تھیں کہ ہم نے سلیبس چینج کیے پاکستان کے، ہم نے طالبان جہادی کریٹ کیے، ہم نے رشیا کو کاؤنٹر کرنے کے لیے پاکستان کے ساتھ مل کے ایک جہادی جذبہ پیدا کیا پاکستانیوں میں، جس کی وجہ آپ جانتے ہیں بہت ساری جماعتیں
مارز وجود میں آئیں، جو یہ فیکٹریاں بنی جو پروڈیوس کرتی تھیں یہ جہادی دوست، وہ تو اپنے اللہ کو منانے کے لیے جا رہے ہوتے تھے کہ جی ہم نے رشیا کو نکالنا ہے۔ اب ہم نے رشیا کو تو مات دے دی اس وقت، لیکن اپنے ہی دوست اپنے ہی مخالف ہو گئے۔ کہیں پالیسی میں کوئی کمی تھی یا کوئی فتنہ انگیزی والی کوئی سچویشن ہے کہ دو بھائیوں میں لڑائی کرنے کے لیے ایک دوسرے میں کنفلکٹ کریٹ کر دینا؟ ایک تو یہ کہ جو آپ نے کہا دو بھائی اور مسلمان اور سب کچھ ایک، میرے خیال میں جو دنیا کی ہارڈ ریالٹیز ہیں وہ ان پہ نہیں چلتی۔ انٹرسٹ پہ چلتے ہیں، نیشنل انٹرسٹ پہ بھی چلتے ہیں اور انڈیویجول انٹرسٹ پہ بھی چلتے ہیں۔ اگر یہی بات ہوتی، آپ کو پتہ ہے کہ سوڈان میں بہت بڑی لڑائی لڑی جا رہی ہے ابھی اندرونی، جہاں پہ کافی لوگ بے گناہ بھی مارے جا رہے ہیں۔ اس میں سے آپ اندازہ لائیں کہیں کہ سوڈان کا آرمی چیف اور وہاں کی جو رینجر فورس ہے اس کا چیف، وہ دونوں لڑ رہے ہیں، باہر سے کوئی نہیں لڑ رہا ہے۔ مطلب یہ خدا نہ کرے ہمارے ملک میں آرمی چیف اور رینجر آپس میں لڑ پڑے۔ تو سوڈان تو عربی بھی ہیں، خود مسلمان بھی ہیں اور سوڈانی بھی ہے ایک قوم، لیکن وہ کیوں لڑ رہے ہیں؟ کیونکہ یہاں پہ آ جاتے ہیں مفادات، ان کے اپنے مفادات، اور وہ کون سے مفادات؟ پھر ان کے پیچھے باہر کے طاقتیں کھڑی ہوتی ہیں۔ وہ کہیں گے اگر آپ آئیں گے اور آپ ہمارا ایجنڈا نہ لائیں گے تو ہم آپ کو یہ چیزیں دیں گے۔ دوسرے فریق کو کہتا ہے کہ اگر آپ جیتتے ہیں تو ہم آپ کو یہ چیز دے دیں گے۔ اس میں سے پھر وہ لیڈر کامیاب ہوتے ہیں جو بجائے یہ سیلف انٹرسٹ چیزیں دیکھنے کے اپنے ملک کے انٹرسٹ دیکھتے ہیں۔ وہ اس کو کہے جی بس وہ جو اب میں کہوں گا تو پھر متنازع ہو جائے گا کہ وہ خان صاحب نے جب کہا تھا ایبسولوٹلی ناٹ، انہوں نے پتہ نہیں کس کانٹیکس میں کہا ہے، تو ایبسولوٹلی ناٹ کہنے کی ضرورت ہوتی ہے کہ بھئی نہیں، یہ میرا ملک ہے، آپ میرے ملک کے اندر کوئی نہیں نسل کرتے۔ اور اس کی مثالیں ہم نے دیکھی ہیں، کافی ممالک، ایران کو ابھی تک مغرب جو ہے اپنے گھٹنوں پہ نہیں لا سکا، نہ وہاں پہ سول وار ہو سکی، نہ وہاں پہ اپرائزنگ ہو سکی، حالانکہ عورتوں کے نام پہ بڑے بڑے مارچ ہوئے، وہاں پہ بڑے بڑے انٹرفیرنس ہوئی، اسرائیل نے جا کے اندر حملے کیے، ان کے آرمی چیف کو، ان کے خفیہ ایجنسیوں کو مارا، اسی اس میں کہ یہ جب ٹاپ کی لیڈرشپ ماری جائے گی تو خود بخود نیچے سے عوام یا جو دوسرے آرمی کے فیکشن اٹھ کھڑے وہ بغاوت کر دیں گے۔ نہیں ہوا، کیونکہ انہوں نے دیکھا ہے کہ یہ ملک ہے تو ہم ہیں، آپس میں ہمارے اختلافات جو بھی ہوں گے لیکن اس ملک کی وجہ سے ہے۔ یہی جذبہ کار فرما ہوتا ہے۔ اگر افغانستان اور پاکستان یہ دونوں سمجھیں، میں دونوں کی بات کرتا ہوں، کہ اگر یہ اس خطے میں امن ہے دونوں کے لیے تو ہم دونوں کا سب سے بڑا فائدہ ہم دونوں کو ہوگا۔ جی امن ہوگا تو کس کو ہوگا؟ افغانستان کو ہوگا، پاکستان کو۔ بارڈر کو لیں گے، کس کو ہوں گے؟ افغانستان اور پاکستان۔ ہمارے بھی فوڈ آئٹمز جائیں گے، ہماری چیزیں ایکسپورٹ ہوگی، وہاں سے بھی ایکسپورٹ آئے گی۔ افغانیوں کی جو حالت زار ہے وہ 40 سال سے بدتر ہے، اس میں امپرومنٹ آئیں گے، وہ آئیں گے۔ ہمارے یہاں پشاور شوکت خانم ہے، بڑے بڑے اسپتال میں اکثر جاتا تھا، وہاں پہ بہت افغانی آتے تھے، وہ آئیں گے علاج معالجہ کرنے، وہ علاج معالجہ وہ کرنے آئیں گے، ریونیو ہمیں ملے گا، وہاں جو ڈاکٹر ہے ہمارے کام۔ اب آپ جائیں پشاور میں تو اسپتال یہ دوریاں دور کیسے ہو سکتی ہیں؟ دوریاں یہ ہے کہ دونوں ملکوں کی لیڈرشپ جو باہر کے دیکھیں نا، اس میں کون سے مین انٹرفیرنس ہے؟ امریکہ ہے، رشیا ہے، انڈیا ہے، چائنا ہے۔ ان کو کہیں دونوں ممالک کہ آپ ہمارے دونوں کام چلنے دیں، ہم دونوں کی آپس کے تعلقات ہیں، ہم دونوں مینج، آپ دخل اندازی نہ کریں۔ امریکہ کو پاکستان کہے کہ آپ سائڈ پہ ہو جائیں ہم سے، اور افغانستان روس اور ہندوستان کو کہے کہ آپ سائڈ پہ ہو جائیں، آپ اپنے ایمبیسی کو لیں، آپ اپنا ٹریڈ کریں، لیکن ہم پاکستان کے ساتھ جو ہمارے تعلقات ہیں، اس میں کوئی آپ سمجھتے ہیں کہ پرسنل مفادات، ہماری اس وقت افغانی گورنمنٹ جو ہے بھائی ہیں وہ پرسنل مفادات کو ترجیح دے رہے ہیں، نیشنل مفادات کو ترجیح دے رہے ہیں؟ پرسنل مفادات تو لازمی ہوتے ہیں۔ جب آپ ملک قیاس میں چلا جاتا ہے، کوئی بھی ملک، آپ دیکھیں نا، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ اگر ایک لیڈرشپ ہے وہ ملک کو، ایک ملک کے انٹرسٹ کو سامنے رکھے، تو وہاں تو پھر کوئی نہ سول وار ہو سکتی ہے، نہ انسٹیبلٹی ہو سکتی ہے۔ سر جو ہمارے علماء دیوبند بڑے مضبوط ہیں ماشاءاللہ، ان کا تعلق ہوتا ہے ان لوگوں کے ساتھ، ایک افغانیوں کے ساتھ، ایک جو آتے جاتے ہیں، تو کوئی نہ کوئی میرا خیال ہے میں کوئی ایسی پالیسی کریٹ کرنی چاہیے کہ علماء کرام کی ڈیوٹی لگائی جائے کہ ادھر سے ادھر جو ڈفرینسز ہے وہ ہم ایلیمنیٹ کریں، کیونکہ جیو اسٹیٹک لوکیشن دیکھیں، ابھی رشین پریزیڈنٹ انڈیا آیا ہے اور
وہ بھی ایک بڑا ہی اہم دور ہے، اور اس کی سٹیٹمنٹ دیکھیں، اس کے بارے میں آپ اس دونوں چیزوں کو لنک کریں کہ پاکستان کا مفاد افغانستان کے ساتھ ایک ہو جائے، اور ادھر جو رشین انڈیا میں آگے بیٹھا ہوا پریزیڈنٹ، وہ کس آبجیکٹو پہ آگے بیٹھا ہوا ہے؟ جی آپ نے بڑا صحیح پوائنٹ ریز کیا ہے. ایکچولی جو رشین پریزیڈنٹ ہے اس کا اگر آپ ہسٹری دیکھیں، خاص کر یوکرین جنگ کے بعد، تو ایک تو اس کے اپنے یہ جو چھوٹے سیٹلائٹ ریاستیں ہیں جس کو وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ ہم میرے صوبے ہیں، ازبکستان، کرغستان، قزاقستان، بیلاروس وغیرہ، وہاں وہ جاتے رہتے ہیں کیونکہ وہ سیکیورٹی ڈومین ہے ان کی، تو وہاں وہ ایڈریس کرتے ہیں. اس کے علاوہ اگر کہیں ہندوستان رشیا کا صدر ولادیمیر پوٹن کہیں گیا ہے اور 1 یا 2 راتیں یا 2 دن کا دورہ کیا ہے تو وہ چائنا گیا ہے، چین، اور وہ کوئی 2-3 دفعہ جا چکے، اور چین کے بعد اب وہ ہندوستان آیا ہے. اب وہ ظاہری طور پہ ہمارے یوٹیوبر بھی بڑے خوش ہو رہے ہیں میڈیا کے، کوئی بڑی ایگریمنٹ سائن نہیں ہوئی، نہ کوئی S-400 کی اور یہ اور وہ، لیکن روسی صدر کا آنا جو وہ جاتا نہیں ہے کہیں پہ بھی. وہ ڈونلڈ ٹرمپ سے بھی جب ملنے گیا تھا تو امریکہ کی سرزمین پہ گیا تھا، لیکن واشنگٹن اور نیو یارک نہیں گیا، وہ الاسکا گیا. الاسکا کیوں گیا؟ کیونکہ وہ بالکل رشین بارڈر کے پاس ہے. وہ کہتے ہیں اگر میں ملوں گا بھی امریکی سرزمین پہ تو آپ کی جو مین ہارٹ لائن ہے ادھر نہیں آؤں گا آپ کے پاس، آپ اڑ کے آئیں گے میرے بارڈر پہ قریب آئیں گے، ادھر جا کے ملیں گے. تو وہ ایک بہت بڑی امپائر کا جو رہ چکا ہے سوویت یونین، اس کا صدر ہے، وہ خود KGB ایجنٹ رہ چکا ہے. وہ جب جرمنی میں جب ایسٹ اور ویسٹ جرمنی کی یہ لڑائی ہو رہی تھی، کولڈ وار، تو وہ ولادیمیر پوٹن اس ایمبیسی کے اندر تھا، اور جب لوگوں نے وہاں پہ حملے کیے تو وہ اس وقت میجر کی پوزیشن پہ تھا، تو وہ پسٹل لے کے مقابلہ کرنا چاہ رہا تھا، لیکن پیچھے سے فون آیا کہ تم یہاں سے نکل جاؤ، لیکن وہ نکل آیا. لیکن ہسٹورین کہتے ہیں کہ اس نے اپنے پرائیویٹ آفیشلی سب کو یہ بتایا کہ اس کا بدلہ میں لے کے رہوں گا مغرب سے اور یورپ سے. اور آپ نے دیکھا جیسے وہ اقتدار میں آیا، پہلا ملک تھا چچنیا، اس پہ اس نے قبضہ کیا. پھر یوکرین کے ساتھ دوسرا ملک ہوا کرتا تھا کریمیا پہ اس نے قبضہ کیا. اب یوکرین کے 50% ملک پہ اس نے قبضہ کر لیا ہے. اب تو ٹرمپ یہ کہہ رہے کہ 50% لے لو لیکن سیز فائر کر. مجھے نہیں لگ رہا کہ اس کے عزائم اور بڑھیں گے آگے وہ پولینڈ کی طرف بھی آئے گا اور اس طرف قزاقستان کی طرف بھی آئے گا. ادھر جو انڈیا کے ساتھ 2 راتیں اس نے گزاری ہیں، وہ میڈیا میں ضروری تو نہیں کہ ایگریمنٹ ہم شو کریں ہم نے کیا ایگری کیا، لیکن 2 راتیں ایک جگہ پہ گزارنا، میرا خیال ہے کہ اس صدر نے کبھی 2 راتیں کہیں گزاری. یہی میں کہہ رہا ہوں کہ چین کے علاوہ صرف ہندوستان میں اس نے 2 راتیں گزاری ہیں. اور یہ جو اسٹریٹجک ریلیشن شپ بن رہی ہے، اس کو پاکستان کو کس آسپیکٹ میں دیکھنا چاہیے؟ پاکستان تو بدقسمتی سے انٹرنلی مسائل کا شکار ہے، لیکن میں کہتا ہوں یہ ایک بہت خطرناک ڈیولپمنٹ ہوئی ہے. رشین صدر کا آنا صرف ایک نوشنلی آنا ایک بہت بڑی چیز ہے. سر انڈیا اور افغانستان کا الائنس پہلے بن گیا، اب رشین آ گیا، اب یہ اس کا مطلب رشین انہی افغانیوں کو سپورٹ کرے گا ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی ادھر سے، اس کی بیک سائڈ سے ادھر سے انڈیا ہے. آپ کو میں بتا دوں کہ افغان طالبان کو اگر کسی ملک نے تسلیم کیا ہے آفیشلی تو وہ رشیا ہے. اب تک کسی اور ملک تسلیم نہیں کیا ہے. ایمبیسی ہر جگہ ہے، چائنا میں بھی ہے، انڈیا میں بھی ہے، ہمارے ہاں بھی ہے، لیکن جو ایکسیپٹنس کی ہے آفیشلی. اور میں ولادیمیر پوٹن کا انٹرویو دیکھ رہا تھا تو ان سے پوچھا گیا کہ یہ انڈین جرنلسٹوں نے پوچھا کہ یہ تو افغانستان میں ذرا برا حال ہے طالبان کا، لڑکیوں کے ایجوکیشن وغیرہ اس سے، تو آپ کیا کہیں گے؟ انہوں نے سسپیکٹ سے پوچھا، انہوں نے کہا نہیں، افغانستان کے طالبان بڑے اچھے طریقے سے حکمرانی کر رہے ہیں، ہمیں ان کی سپورٹ کرنی چاہیے، ہمیں ان سے اور تعلقات بڑھانے چاہیے. اور میں آپ کو کچھ دن پہلے کی خبر بتا دوں کہ یہاں سے گندم ٹریڈ ہمارا بند ہو گیا نا، تو یہاں سے گندم اور آٹا جاتا تھا. جو یوکرین کے اس علاقے پہ جو رشیا نے قبضہ کیا ہے ڈونباس، اس کے گورنر کو پوٹن نے خصوصی طور پہ ماسکو بلایا اور اس کو کہا ہے کہ تم پروکیورمنٹ جلد از جلد گندم کی شروع کر دو. یوکرین جو ہے بہت زیادہ گندم اگاتا ہے، اور فوراً افغانستان سپلائی کرو طالبان کے لیے. تو کیونکہ اب پاکستان نے گندم بند کرے، تو وہ تو افغان طالبان کے ساتھ ہندوستان اور روس کڑا ہے. لیکن میں آپ کو یہ بتا دوں پیچھے درپردہ اس کے پیچھے چائنا بھی ہے، چائنا کے بغیر نہیں ہو سکتا. سر میں نے رشین ڈیلیگیشن کو اٹینڈ کیا لاجسٹکس کوریڈور کے لیے، فریٹ کوریڈور کے لیے، ویئر ہاؤسنگ کے لیے. انہوں نے کہا جی ہمیں پاکستانی گورنمنٹ
پالیسی لیول پہ کوئی سپورٹ کر دے تو ہم پاکستان میں انویسٹمنٹ کی انتہا کر دیں گے, انتہا. اور ایون سٹیل مل جو ہے آپ کی جو بند پڑی, اگر اس کو بھی, آپ ہی کی سٹیل مل ہے, ہم صرف آپ کو چلا کے دے دیں گے, آپ ہمیں یہ پالیسی لیول پہ سپورٹ دے دیں. لٹرلی میں نے بہت کوشش کی ہمارے اداروں سے یہ کہ لاجسٹکس لیول پہ ایک پالیسی میٹر میں کوئی ہمیں سپورٹ مل جائے, لیکن ہمارے جو ادارے ہیں یا اس کے جو کرتا درتا ہیں وہ کہتے ہیں سانو کی, پنجابی کا لفظ ہے سانو کی, یعنی پین نہیں لینی, کسی کام کو انیشیٹ کرنا ہے تو وہ پین ہے. تو ہمارے ادارے یا اداروں میں کام کرنے والے سرکاری ملازمین جو ہمارے لیے حکومت پاکستان ہے, ہمیں کہتے ہیں وی آر گورنمنٹ, تو ان کو پین کیوں نہیں ہے سر؟ جو موٹیویشن ہے یا جو سرکاری افسروں کی پرفارمنس ہے, اس میں تو اداروں میں جو سزا و جزا کی کمی کا عنصر ہے, جو ہم نے پہلے پروگرام میں ڈسکس کیا, وہ ہے مین ایشو. سر اسی کی وجہ سے تمہارا جیو اسٹیٹک جو ریلیشن شپ ہے وہ خراب ہو رہی ہے, وہ خراب ہو رہے ہیں. اور ہم دیکھیں نا, اگر ہمارے 4 میں سے 2 کے ساتھ انتہائی خراب ریلیشن ہے اور باقی 2 کے ساتھ بھی اب وہ گرم جوشی نہیں رہی جو پہلے زمانے میں تھی, آج سے کچھ سال پہلے. تو اگر ہم اس نہج پہ پہنچ گئے ہیں, کیونکہ پہلے آپ کو ہمسایوں کے ساتھ ٹھیک رکھنا پڑتا ہے. کیا ہمارے کیا فیلڈ مارشل صاحب اس چیز کو دیکھ نہیں رہے ہوں گے؟ جی, کیا پرائم منسٹر نہیں دیکھ رہے ہوں گے؟ فیلڈ مارشل صاحب کو تو جو جنگ لڑتے ہیں یا جو باقی چیزیں وہ تو وہ سارے اپنے طریقے سے کر رہے ہیں اور وہ اس میں پاکستان کامیابی. لیکن یہ تو وزارت خارجہ کے کام ہے نا, جو اتنا, میں یہی تو کہتا ہوں نا, اگر ہم نے ہر چیز فوج سے ہی کرانی ہے تو باقی ادارے بند کر دینا. مطلب میں نے آپ کو اے جی پی آر کا جو مثال دی ہے, اگر اے جی پی آر کے ریکمنڈیشن آپ تو بند, کیونکہ نیب بھی ہے, ایف آئی اے بھی ہے, کتنے ادارے ہیں کرپشن کے, مطلب آپ گنتے جائیں. اور تو ایک ادارہ لیں, اگر آپ کو یہ سمجھ رہے کہ فوج نے کرنا ہے تو پھر فوج سے باقی, کیونکہ ہماری بچت ہو جائے نا. اگر آپ کو پتا ہے کہ ہر چیز میں, جی بھائی کیا ہے انویسٹمنٹ, ایس آئی ایف سی فیلڈ مارشل صاحب, ہاں جی کیا ہے ملک میں لا اینڈ آرڈر, جی فیلڈ مارشل صاحب فوجی آپریشن چاہیے, فوجی, ہم آپریشن میں جب بات کرتے ہیں فوجی آپریشن. اچھا کیا ہے جی جیو اسٹریٹجک, جی فیلڈ مارشل. تو پھر جی جو وزارت خارجہ ہے, اچھا انٹرنل آپریشن, آپ دنیا میں جائیں, انٹرنل آپریشنز آپ ہمسائے میں جائیں, جو یہ کشمیر میں ملیٹنسی ہے یا چائنا میں جو ہوتی ہے, یا آپ ایران میں ہو جائیں, جو جن کو بھی ہو جائے, یہ ساری پولیس کرتی ہے, فوج نہیں کرتی. فوج کا کام ہی نہیں ہے, فوج کا کام تو بارڈر پہ لڑنا ہے. تو آپ سے تو کراچی کے جو لا اینڈ آرڈر ہے وہ آپ سے پولیس سے نہیں ہوتا ہے. سر یہی تو کرپشن کی وجہ سے, ابھی کل ایک رات کو میں شادی پہ تھا, میرے کزن مجھے فرما رہے تھے کہ جی ہماری زمین پہ قبضہ تھا ایک ڈی ایم جی آفیسر کا, اور ہم جو بھی کمپلین لے کے جاتا تھا اس پہ ایف آئی آر ہوتی تھی, وہ جیل چلا جاتا تھا. پچھلے 2011 سے لے کر آج تک 14 سال ہو گئے. میں شارٹ کرتا ہوں اس کو, کہ 2011 سے لے کے اب تک قبضے پہ بیٹھے ہوئے ایک ڈی ایم جی آفیسر صاحب, میں ان کا نام نہیں لوں گا. تو اب پھر دوبارہ ایک ایف آئی آر کی اپلیکیشن چلے گی, تو تنگ آئے کہ جو نیا لا بھی بنا ہے ڈی سی کمیشن, انہوں نے ان دوستوں نے 20-25 اپلیکیشن ان لوگوں نے بھی دی جن کی زمینوں پہ قبضہ تھا. اب وہ جو ایس ایچ او تھا وہ ذرا شریف آدمی تھا, وہ کہتا تھا, اس کو بھی فون آ گیا کہ جی ان لوگوں چک کے اندر کرو سارے. اس نے کہا کہ سر مجھے صرف ایک بات بتا دیں, اگر میں ایف آئی آر دے دوں تو ان کی بھی اپلیکیشن پڑی ہے, میں دونوں پہ ایف آئی آر دے دیتا ہوں. کہتے نہیں ٹھنڈ بول رہا کہ یار کچھ مینیج کر لا یار. سو ہمارا کرپشن کا یہ عالم ہے کہ ہمارا آج کا ایس ایچ او اتنا مجبور ہے کہ وہ آنیسٹلی کسی ایمانداری کے ساتھ کسی کا ساتھ نہیں دے سکتا جو مظلوم ہے. تو اس لیے یہ ادارے کرپٹ, اگر بندہ کرپٹ نہیں بھی ہے تو اوپر سے سفارش آ گئی, تو ایک فائنینشیل کرپشن نہیں, ایک پالیسی کرپشن آ گئی یا ڈیلیگیشن کرپشن آ گئی. سو ہر لحاظ سے ہم پاکستانیوں کو رولنگ ایلیٹ نے قبضے میں لے رکھا ہے, چاہے وہ پولیٹیکل ہے, ڈی ایم جی ہے, چاہے وہ سرکاری ملازم ہے یا کوئی بھی اور دوست ہے. اس سارے سچویشن میں آپ نے بات بالکل ٹھیک کی, سوری سوال لمبا ہو گیا, کہ فیلڈ مارشل صاحب نے اگر سارے کام کریں تو باقی ادارے بند کریں, نہیں اگر ان کے کام نہیں ہے تو ہر ادارہ اپنا کام کرے, اور جو ادارہ کام نہیں کر رہا اس کو بند کر دیں, یا اس کی مینجمنٹ اس کو ری ویمپ کر دیں, اس سے اتھارٹی لے لیں, ریسپانسبلٹی لے لیں,
اور وہ ریسپانسبلٹی اتھارٹی کسی پیرل انسٹیٹیوٹ کو دے دیں تاکہ یہ ادارہ آہستہ آہستہ بند ہو جائے. اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ ہاں بالکل ایسا ہی ہے. اب جس طرح یہ ماشاءاللہ ہم نے ایک کامیابی سی جنگ جیتی مئی میں ہندوستان کے خلاف, تو کیا کسی نے ٹی وی پروگرام یا ویسے کسی نے ذکر کیا کہ اس جنگ میں یار واپڈا نے حصہ نہیں لیا, یا اس جنگ میں پولیس نے حصہ نہیں لیا, یا اس جنگ میں ریلوے نے حصہ نہیں لیا؟ نہیں کیا نا, کیونکہ ان کا کام نہیں تھا نا. کام نہیں تھا. تو جب ان کا اس جنگ میں کام نہیں تھا, اور وہ تو سارا اگر کچھ غلط بھی ہو جاتا تو تب بھی ہم انہوں کو کہتے, فوج کو کہتے ہیں, جس طرح کارگل میں ہوا کہ کیوں ہوا. تو اگر ادھر بھی کچھ خدا نہ کرے کچھ ادھر ادھر ہو جاتا, ہم ان کے طیارے نہ گرا پاتے, جواب نہ دے, تو تب بھی بلکہ لوگ شروع ہو گئے تھے. اس کے دوران جب شروع کے حملہ کیا ہندوستان نے, تو پی ٹی آئی کے دوست بات کرنے لگے کہ یہ کوئی جواب نہیں دیں گے, وہ مودی آئے گا اور 2 تپڑ مار لے گا اور یہ چپ بیٹھے رہیں گے. یہ آپ کے سامنے ہے. تو لوگ انہی کو تنقید کر رہے تھے نا. تو اس وقت تو کسی نے یہ تنقید نہیں کی کہ واپڈا کی وجہ سے یہ جنگ ہم ہارے, یا ہم نے جواب نہیں دیا, یا فلاں کی وجہ سے جو اس کا کریڈٹ. تو میں تو حیران ہی ہوں کہ پھر اسحاق ڈار صاحب نے اتنا بڑا ڈپارٹمنٹ کیوں کھولا ہے. اگر وہ وزارت خارجہ پہ, جیو اسٹریٹجک پہ, کم از کم میں تو یہ ایکسپیکٹ کر رہا تھا کہ وہ آئیں گے, ایک پریس بریفنگ دیں گے. سر 1 منٹ ہے, اس کے اوپر کنکلوڈ کر دیں کہ اسحاق ڈار صاحب کو کیا کرنا چاہیے, پرائم منسٹر صاحب کو کیا کرنا چاہیے, فیلڈ مارشل صاحب کو کیا کرنا چاہیے جیو اسٹریٹجک پوزیشننگ کو اپنے آپ کو مضبوط کرنے کے لیے. ایک تو یہ جو ہمارے نون لیگ کی لیڈرشپ ہے, خاص کر اسحاق ڈار صاحب اور پرائم منسٹر صاحب, یہ اپنے آپ کو ڈسوسیٹ کرنے انٹرنل چیزوں سے, یہ عمران خان پی ٹی آئی سے, اور فلی فوکس اپنے دوست ممالک کے ساتھ انگیج کرے, اور اس میں خصوصاً رشیا کے ساتھ بھی انگیج کرے. وہ دیکھیں ان کی رشیا کے ساتھ تو ہماری کوئی لڑائی نہیں ہے نا, ڈائریکٹ نہیں ہے. آپ ان سے جائیں, ایک وفد بنائیں, جس طرح انہوں نے یہ مئی میں وفد بنائے تھے پارلیمنٹیرین, اس طرح وفد بنا کے ان کے پاس بجائیں, ان کو بتائیں کہ آپ سے ہم سے کیا گلہ شکوا ہے. اگر آپ ہندوستان کے ساتھ ویسی تعلقات رکھنا چاہ رہے ہیں وہ تو صحیح ہے, لیکن آپ ہماری ادھر ان کی سرزمین پہ جا کے کہتے ہیں کہ ہم افغان طالبان کے ساتھ کڑے ہیں, تو اس کا مطلب ہے یہ تو ہمیں تھریٹ دے رہے ہیں نا. تو ان کو جا رہے, پھر چائنا کا جو چینل ہے اس کو سمجھائیں, اور پھر امریکیوں کو بھی سمجھائیں کہ ہمیں علاقے میں اتنا پریشرائز نہ کرے کہ ہم آپ کی سائیڈ لیتے لیتے علاقے میں تنہا ہو جائیں. یہ بھی امریکیوں کو بتانے کی ضرورت ہے کہ آپ کی وجہ سے ہم کہیں تنہائی کا شکار نہ ہو جائیں. بہت شکریہ منصور آفریدی صاحب, آپ نے ہمیں جوائن کیا. ہم یو ایس اے کی پالیسیز میں کام کرتے کرتے کہیں تنہا نہ رہ جائیں. منصور آفریدی صاحب کا بیان ہے کہ ہمیں اپنی معیشت کو اگر مضبوط کرنا ہے تو پالیسی لیول میں اسحاق ڈار صاحب کو اور پرائم منسٹر صاحب کو انٹرنیشنلی پاکستان کو مضبوط بنانے کے لیے کام کرنا ہے. یہ چھوٹے کاموں میں جو پی ٹی آئی ریلیٹڈ اور چھوٹی پالیٹکس ہے, اس سے ہمیں باہر نکلنا چاہیے. انشاءاللہ مضبوط پاکستان ہم ضرور دیکھیں گے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.